صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ شریف جانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ تجھے رب نے کیا بنایا، تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے تجھے رب نے کیا بنایا، مکہ مدینے والے کوئی سمجھ نہ پایا، کوئی سمجھ نہ پایا، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، مکہ مدینے والے، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی میں پایا، تجھے ہر ولی میں پایا، مکہ مدینے والے تجھے ہر ولی میں پایا، مکہ مدینے والے، 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 نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا، تجھے رب نے کبھی بنایا، تجھے رب نے کبھی بنایا، مکہ مدینے والے تجھے رب نے کبھی بنایا، مکہ مدینے والے، 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 ہے دعا ہے سنت کے جہاں میں رنگ بو میں، ہے دعا ہے سنت کے جہاں میں رنگ بو میں، ہے دعا ہے سنت کے جہاں میں رنگ بو میں، ہے دعا ہے سنت کے جہاں میں رنگ بو میں، میرے سیدوں کا سایہ، میرے سیدوں کا سایہ، مکہ مدینے والے میرے سیدوں کا سایہ، مکہ مدینے والے، 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 یہ فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ، یہ فاطمہ کا صدقہ میں تیرے
نسب کا حصہ یہ فاطمہ کا صدقہ میں تیرے نسب کا حصہ تجھے سید بنایا تجھے سید بنایا مکہ مدینے والے تجھے سید بنایا مکہ مدینے والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نام کی شروع کرنے کے بعد دوسرے کا نظام کرتا عشق نبی لوگ جو عشق نبی لوگ جو قربان ہو گئے عشق نبی لوگ جو کہ عشق عمر گھر سے چل دیے آقا کو قتل کرنے کے آقا کو قتل کرنے عمر گھر سے چل دیے پڑھ کر قرآن صاحب ایمان ہو گئے پڑھ کر قرآن صاحب ایمان ہو گئے کھلایا یکی ابو جہل شان لایا یکی ابو جہل کے لایا یکی ابو جہل شان رسول پر پتر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے فاتر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سدرا سے آگے جب پڑے سرکار کے قدم سدرا سے آگے جب پڑے کہ سدرا سے آگے جب پڑے سرکار کے قدم روح ابھی دیکھ کے حیران
इश्क़े नबी में लोग जो कुर्बान हो गए, वो लोग कायनात के सुल्तान हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी नात शरीफ सुनने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। हर से आज़म है जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं जी, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। औलादी पैगंबरी है ये, शह मशीर का है, नूरे नजर अली की वो ज़हरा की चैन है। ज़ालिम अजीब का कोई वारिस नहीं रहा, मोमिन की दिल में आज भी
زندہ حسین ہے. کروں کیا بیان میں ثنا تیری، تو حسین ہے، تو حسین ہے، اے عظیم تیری مردگی. تو حسین ہے، تو حسین ہے، کروں کیا بیان میں ثنا تیری. میں غلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بخاری دولہ، بخاری دولہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قادری آستانہ سلامتی رہے، قادری آستانہ سلامتی رہے، قادری آستانہ سلامتی رہے، قادری آستانہ سلامتی رہے. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامتی رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامتی رہے. حکم تھا کہ ادا حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 آپ کا آنا جانا سلامتی رہے. بولو نا آپ کا آنا جانا، بولو نا آپ کا آنا جانا سلامتی رہے. یہ نکیر بولے مجھے کبیر میں، یہ نکیر بولے مجھے کبیر میں. مصطفیٰ مصطفیٰ کا دیوانہ سلامتی رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامتی رہے. حمید آباد کی شان شاہ عالم سرکار، حمید آباد کی شان شاہ عالم سرکار. ان کا وہ آستانہ سلامتی رہے، ان کا وہ آستانہ سلامتی رہے. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامتی رہے. اور سرکٹا کڑی بچا اسلام کو
کو سر کٹا کر بچایا ہے اسلام کو وہ حسینی گھرانہ سلامتی رہے وہ حسینی گھرانہ سلامتی رہے جن کے چہرے دگاگی خوش ہو گئے جن کے چہرے دگاگی خوش ہو گئے آپ کا مسکرانا سلامتی رہے آپ کا مسکرانا سلامتی رہے اور آخری شعر اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار سیدہ طاہرہ سیدہ کا گھرانہ سلامتی رہے سیدہ کا گھرانہ سلامتی رہے قادری آبکاری گھرانہ سلامتی رہے قادری آستانہ سلامتی رہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ برکت کے لیے کسی کا بولنا شروع کیا آپ کے سامنے کسی خدمت ہے امید کرتا ہوں کہ پڑھنے میں آگے میرا ضرور ساتھ دیں گے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من مرب وجميع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ
للمقاصدنا واغفر لنا مولاي واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک بار باوجہ بلند درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد. جب تک نعت نبی ہے میری زبان پر، جب تک نعت نبی ہے میری زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے مکان پر. بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم. اس یام میں ڈوبا سر بسر اعمال میں ایک ہے صفت. اس یام میں ڈوبا سر بسر اعمال میں ایک ہے صفت. صدقے غوث پاک کے کر دو کرم کی ایک نظر یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم. بولو یا کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم. میں برو سلا برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں برو سلا برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم. جس چاہت میں بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، جس چاہت میں بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم. سہارا چاہ یہ سرگاہ زندگی کے لیے، سہارا چاہ یہ سرگاہ کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح پیدا کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار
سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، کلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کی سب جنتے ہیں نثار مدینہ کی سب جنتے ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے انقریب تمہیں گل، ہمیں گل سے گلتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے گلتر ہے خار مدینہ، لگے گل کی جب نہ جھکی دیکھتا ہوں، لگے گل کی جب نہ جھکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے مجھے یاد آتے خار مدینہ، مجھے یاد آتے خار مدینہ، نصیب والوں میں میرا نام ہو جائے، بولو نا نصیب والوں میں میرا نام ہو جائے، نصیب والوں میں سب کا نام ہو جائے، زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے چلو مدینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے چلو مدینہ، مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ کبھی ہو، مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ کبھی ہو، میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو لے چلو مدینہ، نصیب والوں میں سب کا نام ہو جائے، زندگی مدینے میں شام ہو جائے، مدینے یا پھر آؤ مدینے پھر جاؤ، مدینے یا پھر آؤ مدینے پھر جاؤ، اسی میں دو روزہ تمام ہو جائے، اسی میں دو روزہ تمام ہو جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک درود شریف کا نظرانہ پیش کیجیے۔ اپنی بانا میرے حسین کا ہے، اپنی بانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، جس کے صدقے میں بخشے جائیں گے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، یہ جو شاکر علی یہاں لٹاتے ہیں، سب خزانہ میرے حسین کا ہے، سب خزانہ
पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है। मेरे घर में लगे हैं जब से अलग, आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे। घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है। अग्नि बाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ حضرات کو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی نہیں آتی ہے۔ آپ حضرات حوصلہ افزائی کرنے لگے ابھی تو وہ بچہ آگے بڑھے گا نا، بولا کہ ایک بار گرو کے کام پہ جاتا ہوں۔ ناز شریف کے چند اشعار سماعت کرنا محبت۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا، یہی مرضی یہ قدرت ہے۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا، یہی مرضی یہ قدرت ہے۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا، یہی مرضی یہ قدرت ہے، یہی مدینہ جس کو کہتے ہیں، مدینہ جس کو کہتے ہیں، میری جنت کی جنت ہے۔ مدینہ جس کو کہتے ہیں، میری جنت کی جنت ہے۔ مدینہ جس کو کہتے میری جنت کی جنت ہے۔ تو یہ شعر خصوصی لوگوں کے لیے جو اپنی ماں سے محبت سے یقیناً ماں کے قدموں کے تلے خاص جنت ہے۔ میں نے کہا یہ شعر صرف انہیں لوگوں کو جو اپنی ماں سے محبت سے یقیناً ماں کے قدموں کے تلے خاص جنت ہے۔ یقیناً ماں کے قدموں کے تلے خاص جنت ہے، مگر یہ جنت عرضی، مگر یہ جنت عرضی آقا کی بدولت ہے، مگر یہ جنت عرضی آقا کی بدولت ہے۔
اور جن کو مرنا ہے ان کے لیے سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، کیوں اندھیری قبر میں تم کو، اندھیری قبر میں تم کو اجالے کی ضرورت ہے، اندھیری قبر میں تم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ سماج کہ دین کا میلہ لگایا فاطمہ کے لال لال لال، دین کا میلہ لگایا فاطمہ کے لال نے، دین کا میلہ لگایا فاطمہ کے لال نے، دین کا میلہ لگایا فاطمہ کے لال نے، خاکِ کربل کو سجایا فاطمہ کے لال نے، خاکِ کربل کو سجایا فاطمہ کے لال نے، خاکِ کربل کو سجایا فاطمہ کے لال نے، اور سبھی یزیدی کربلا میں تھر تھر کے رہ گئے، سبھی یزیدی کربلا میں تھر تھر کے رہ گئے، سبھی یزیدی کربلا میں تھر تھر کے رہ گئے، اور اس طرح نعرہ لگایا فاطمہ کے لال نے، اس طرح نعرہ لگایا فاطمہ کے لال نے، اس طرح نعرہ لگایا فاطمہ کے لال لال، اور ان 72 کی شہادت کہہ رہی ہے آج بھی، بہت ہی پیارے شعر سمجھنا، ان 72 کی شہادت کہہ رہی ہے آج بھی، ان 72 کی شہادت کہہ رہی ہے آج بھی، ان 72 کی شہادت کہہ رہی ہے آج بھی، ارے گھر کا گھر ایسا لٹایا فاطمہ کے نام نے، گھر کا گھر ایسا لٹایا فاطمہ کے نام نے، گھر کا گھر ایسا لٹایا فاطمہ کے لال، اور دین کی خاک حسینی جان بھی دے دیں گے اب، دین کی خاک حسینی جان بھی دے دیں گے اب، دین کی خاک حسینی جان بھی دے دیں گے اب، ہر دین میں مرنا سکھایا فاطمہ کے لال نے، مرنا سکھایا فاطمہ کے لال نے، دین پہ مرنا سکھایا فاطمہ کے لال نے۔ آخری آخری شعر سماج کو، مجھ کو نہ ڈرا نجدی، مجھ کو نہ ڈرا نجدی شیر و بخاری، مجھ کو نہ ڈرا نجدی شیر و بخاری کا، مجھ کو نہ ڈرا نجدی شیر و بخاری کا، میرے پاس جمال کا، میرے پاس جمال کا زلزلہ ابھی تک ہے، زلزلہ
الفاتحة إلى روح النبي أكرم صلى الله عليه وسلم. بگردابی تلفتاد کشتی ضعیفان و شکستاران تو کشتی تحت خواجہ حسنہ ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی شاہ مان سلطان دین سید احمد کبیر مدد کنیا غوث اعظم مخدوم جہانیان دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والی داتا و آقا سبز گنبد کے مکین امانت الہی کے امین سند انبیاء و مرسلین تفسیر قرآن مبین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین جان عالمین حضور رحمت للعالمین جناب احمدی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری قبر میں تشریف لائیں گے حضور. بولا میری قبر میں تشریف لائیں گے حضور اس لیے عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. پھر محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. امام الشریعت و طریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں عرض گزار ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. بولے اور محبت سے بولے. بولو کے چہرے پہ نور ہوگا دل میں سرور ہوگا اور وہی آخرت میں مسرور ہوگا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنی قبر میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور اسی سے لگی ہوئی بات کسی عاشق نے کہی ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے.
اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل، بولے محبت سے، مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حضرات، کل ہماری اور آپ کی گفتگو یہیں پر اختتام ہوئی تھی کہ ابن زیاد نے اپنا حلیہ بدل کر کوفہ پہنچا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے گورنر سے، ان سے ایک سوال کیا کہ مسلم ابن عقیل یہاں پر آئے ہیں، دیوانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، آپ نے منع نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے منع کیا لیکن لوگ مانے نہیں۔ تو کہا آپ کو سختی کرنا چاہیے، مسلم پر اٹیک کرنا چاہیے۔ کہا میں اٹیک کیسے کروں، اس لیے کہ وہ آل نبی ہیں، بولے محبت سے، وہ آل نبی ہیں اس لیے میں اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی محب اہل بیت ہو، کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ محبت صرف دنیا نہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت میں 4 سوال ہوں گے، ہر بندے سے قیامت میں 4 سوال ہوں گے۔ عمر دی کیسے گزاری، مال دیا کیسے خرچ کیا، 2 سوال ہوئے۔ تیسرا سوال ہوگا شریعت پر کیسے عمل کیا۔ یہ 3 سوال کے بعد چوتھا سوال ہوگا بتا آل نبی سے محبت کی یا نہیں ہے، بولے محبت سے۔ تو ابن زیاد نے کہا اس کا مطلب تم بھی محب اہل بیت ہو، کہا ہاں۔ تو کہا اسی پاداش میں آپ کو معذور کیا جاتا ہے۔ آپ کرسی سے اٹھے اور کہا الحمدللہ اس امتحان میں پاس ہو گیا کہ آل رسول کے خون سے میرا ہاتھ رنگین نہ ہو گیا، میں اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا جو سرگنار تھے، سب کو پیسے کی لالچ دی، پیسے پھینکے اور کہا یاد رکھو، پہلے لالچ دی اور اس کے بعد میں پھر ڈرایا اور کہا خبردار کل سے کوئی مسلم کے یہاں نہیں جائے گا، اور پورے کوفہ میں اعلان کر دو کہ جو مسلم ابن عقیل کو پناہ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اعلان عام ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں فروش کش ہو گئے۔ نماز مغرب کا وقت، ادھر اعلان ہو رہا ہے، ادھر ہزاروں لوگ حضرت امام مسلم کے پیچھے نماز مغرب ادا کر رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی امام نے سلام پھیرا تو سوائے ایک کے کوئی نہ رہا۔ حکومت کے ڈر کے مارے سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ایک بوڑھے بھی آتے، ہاتھ میں تسبیح لی ہے۔ حضرت امام مسلم نے نماز پوری فرمائی تو فرمایا کہ کیا ہوا، لوگ کہاں چلے گئے؟ آپ نے کہا اس طرح سے اعلان ہوا اسی لیے لوگ سب اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ کہا پھر تم کیوں رکے؟ کہا میں کیا بتاؤں، میں نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایک کلمہ زبان سے ہوتا ہے، ایک کلمہ دل سے ہوتا ہے۔ حرام ہو جائے اس پر نارے جہنم، پڑھے صدق دل سے جو کلمہ تمہارا۔ حرام ہو جائے اس پر نارے جہنم، پڑھے صدق دل سے جو کلمہ تمہارا۔ قیامت میں چھوٹیں گے سستے وہ تاجر جنہوں نے خریدا ہے سودا تمہارا۔
کب میں کیسے جاتا؟ میں آپ کے نبی کا، آپ کے نانا کا صحابی بھی ہوں، ان کی غلامی کی سمجھ بھی ہے، ان کا کلمہ بھی پڑھا ہے، اور مجھے آل رسول سے محبت ہے۔ حکومت کی طرف سے سخت اعلان ہوا ہے، اسی کے ساتھ لوگ چلے گئے۔ آپ میرے میزبان ہیں، آپ میرے گھر تشریف لے چلے۔ صوبہ اکلیسیات کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم حضرت ہانی کے یہاں پر ہیں، ان کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد میں کہا، ابن زیاد نے، کیا تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ کہا سنا ہے۔ کہا اعلان سننے کے بعد میں بھی تم نے مسلم کو اپنے یہاں پر جگہ دی؟ کیا تمہیں میرا خوف نہیں ہے؟ کہا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ دنیا دار سے کیا کرے گا؟ ارے بولے یہ مومن کی نشانی ہے۔ اعلی کلمت الحق ظالم و جابر کے سامنے کہہ دینا، نبی فرماتے مومن کی نشانیوں میں سے یہ اعلیٰ نشانی ہے۔ تمہیں میرا خوف نہیں؟ کہا جسے اللہ رسول کا خوف ہو وہ دنیا دار کے اس سے کیا کر رہا ہے؟ اچھا، اسی برداشت میں حضرت ہانی کو سخت سزا دے گا، اور اعلان یہ ہوا کہ حضرت مسلم کو شہید، حضرت ہانی کو شہید کر دیا ہے۔ پورے کوفہ میں یہ خبر میں مشہور ہو گئی، تو جتنے بھی کوفی تھے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر آپ دارالخلافہ میں تشریف لائے۔ وہ چاروں طرف سے کہا کہ اس پر حملہ کرو، اس لیے کہ ہمارے محسن کا بدلہ لے لیں۔ انہوں نے صحابی رسول کو قتل کیا ہے۔ ابن زیاد نے جب ماحول بدلتے ہوئے دیکھا تو فوراً پھر سکے پہ پھر لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، اور کہا خبردار، اور کچھ لوگوں سے کہا اعلان عام کر دو کہ ہم نے مسلم کا حضرت ہانی کو نہیں مارا ہے۔ یہ عجیب و غریب لوگ تھے۔ بارش جس طرح سے آتی ہے تو کیکڑے اور چرین پرین اور کیڑے زمینوں سے جیسے نکلتے اس طرح سے یہ پہاڑ نکلتے تھے، واپس اندر چلے جاتے۔ اس نے یقین دیا ہے کہ یہ واپس چلے گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن نماز مغرب کا وقت ہے، آپ نے نماز مغرب ادا کی، نماز تہجد ادا کر رہا ہے۔ نماز تہجد کے بعد کیا دیکھا کہ جن کے لیے دروازے کھلے رہتے تھے آج دروازے بند ہیں۔ آپ بستی سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے حضرت مسلم کو آتے ہوئے جب دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم بھی مسلم ہو؟ کہا میں ہی مسلم ہوں۔ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا تمہارے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے کہ تم آل نبی ہو۔ ہمارے نبی فرماتے مومن کی 3 نشانیاں ہیں، اللہ کے ولی کی 3 نشانی۔ بات سنو، شریعت یاد آ جائے تو سمجھو اللہ کا ولی ہے، اس کا چلنا پھرنا دیکھو۔ اگر شریعت آ جائے تو سمجھ لو اللہ کا ولی ہے، اس کا چہرہ دیکھو، اور خدا یاد آ جائے تو سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ جب ولی کے چہرے کی یہ علامت ہے تو جس کے خون میں نبی کا خون ملا ہو اس آل رسول کا کیا کہنا؟ پہچان لیے کہ آپ ہی آل رسول ہیں۔ کہا جی ہاں۔ کہا تم کس کا انتظار کر رہی؟ کہا کیا بتاؤں، میرا بیٹا حکومت کا ملازم ہے، آنے میں تاخیر ہو گئی، میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ویلکم کہا، حضور تشریف لائیں، کم سے کم اللہ کی رحمت میرے گھر تو آئیے۔ آپ نے اس بڑھیا کی گفتگو میں محبت پائی، عقیدت پائی، تو وہیں پر آپ نے قیام کیا۔ بیٹا جب آتا ہے تو آتے ہی اس نے ماں سے کہا کہ ماں آج اتنی رات تک بیدار کیسے؟ تو کہا بیٹا وہاں دھولو،
کھانا کھا لو. کیا بتاؤں, آج اللہ کی رحمت اپنے گھر آئی ہے. اللہ کی رحمت بغیر بلائے آئی ہے. دیکھیے مہمان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بلایا آتا ہے, آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلانے پر بھی نہیں آتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت آئی ہے. بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو, رب نے بڑا کرم فرمایا, ہمارے گھر میں آل رسول تشریف لائے. بیٹا سوچنے لگا جن کی تلاش میں پورا دن مارا پھر رہا تھا وہ خود میرے گھر میں آئے. مگر صبح جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس کے چلنے کے انداز کچھ بدلے ہوئے تھے. حضرت امام مسلم نے دیکھا تو ضعیفہ سے فرمائے کہ تمہارے بیٹے کے چلنے کے انداز مناسب نہیں ہے. کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا جس طرح سے آل رسول کو تم پہچانتی ہو, جس کی نیت بدلی ہوئی ہوتی ہے اسے ہم پہچانتے ہیں. اس نے جا کر دارالخلافہ میں ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ابن عقیل ہمارے یہاں پر ٹھہرے ہوئے تاکہ انعام و اکرام ملے گا. اس نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تنہا علی کے لال ہیں, 5000 سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آئے. چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ کر لیا. آپ نے ابن اسد سے فرمایا کہ وجہ کیا ہے, ایک تنہا کو گرفتار کرنے کے لیے 5000 کیوں آئے ہو؟ کہ نہیں, تمہارے بازوؤں میں علی کی طاقت ہے. بولو محبت سے, اور محبت سے بولو. بازوؤں علی کی طاقت ہے, پیشانی میں نبی کا نور ہے, فاطمہ کا دودھ ہے. اس لیے طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے 5000 کی ضرورت ہے. ابن اسد نے کہا کہ نہیں, ہتھیار ڈال دو, ابن زیاد سے چل کے مقابلہ کر لیں, بات چیت کر لیں, مسئلہ حل نکل جائے گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اب تلوار میان سے باہر نکل چکی ہے, اب اندر نہیں جائے گی. انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا. حضرت مسلم بن عقیل نے ذوالفقار حیدری کو جب میان سے نکالا ہے تو جانبی آسمان سے آواز آتی ہے, شاہ مرداں شہر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا ضعف الا ذوالفقار. پانچ 5000 بے قابو ہو گئے. ایک علی کے شعر کو بس میں نہیں لا سکے. کسی عاشق نے کہا ہے, علی کا گھر کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شعر خدا معلوم ہوتا ہے. ابن اسد نے کہا کہ نہیں, چلو مظاہرے کر لیتے ہیں, ابن زیاد سے چل کے مشورہ کر لیتے ہیں. آپ دارالخلافہ تشریف لے گئے. ابن زیاد بیٹھا ہوا, آپ نے سلام نہیں کیا تو اس نے کہا کہ یہی مسلم ان میں اکیلے. کہا جی ہاں. کہا آپ نے مجھے سلام کیوں کیا, کیوں نہیں کیا؟ فرمایا ظالم اور جادو کو سلام نہیں کرتے. ارے بولو یار محبت. مومن وہی ہے جو ہر وقت میں سچ بولے, حق بولے, سچ کا ساتھ دے, حق پر قائم رہے. کام ظالم اور جادو سے سلام نہیں کرتے. اس نے کہا آپ کیوں آئے ہو؟ کہاں میں آیا نہیں ہوں, میں بلایا گیا ہوں, مگر بلائے نہیں آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر یزید کا کہنا مان لو. فرمایا ہمارے آقا حسین نے جو کل کہا تھا وہ آج بھی وہی ہے, اور صبح قیامت تک وہی ہوگا کہ ہم سر تو دے سکتے ہیں مگر ظالم و جابر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. اسی کی پاداش میں آپ کو دارالخلافہ کے اوپر لے جایا گیا. قاتل نے پوچھا کہ آج بھی کوئی آرزو ہو تو بتا دو. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو شہزادے آئے ہیں ان کو مدینہ پہنچا دیا جائے اور میرے آقا حسین کو خبر کر دی جائے. اور آپ نے جہاں جس راستے سے امام حسین آنے والے تھے اسی طرف آپ نے چہرہ کیا, امام حسین کو آخری سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کہا اے میرے رسول اللہ, میں دین کی حقانیت کے لیے جان دے رہا ہوں. قاتل نے تلوار اٹھائی اور آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ کربلا کا پہلا مسافر جام شہادت نوش کر گیا. رب کریم آپ کی تربت پر پل پل رحمت و نور کی بارش فرمائے اور آپ کے قرب خاص سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور آپ کے فیض باطنی کو ہم پر جاری و ساری فرمائے. حضرات، کوفہ میں ایک ذات کا نام ہے قاضی شہر، جن کے یہاں پر حضرت مسلم کے دو شہزادے تھے، ابراہیم اور محمد. جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا تو اس نے بیٹے کو بلایا، بلا کر کہا، بولے سنو، رات کے تیسرے پہر مدینے کی طرف ایک قافلہ جانے والا ہے، دونوں بچوں کو قافلے میں سوار کر دینا تاکہ یہ مدینہ پہنچ جائے. یہ رات کے تیسرے پہر نکلا. آدھے رات سے جانے کے بعد ایک قافلے کا گرد و غبار نظر آ رہا تھا. دونوں بچوں کو وہیں چھوڑا، سنا کہ قافلہ آ رہا ہے، ان قریب اس قافلے میں سوار ہو جانا، مدینے پہنچ جانا. یہ کہہ کر وہاں سے یہ روانہ ہو گئے. دونوں بچے جن کے گھر پہ قرآن اترا، اس رات کائنات کا ہر بچہ سو رہا تھا، مگر جن کے نانا پر قرآن اترا ان کے بچے پوری رات چہل قدمی کر رہے ہیں، تلاش کر رہے تھے. مگر جہاں پر نشاندہی بتائی وہاں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ قافلہ آگے بڑھ چکا ہے، قافلہ آگے نکل چکا ہے. یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھو، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. لاکھ بندہ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. رب کو جو منظور ہے وہی ہو کر رہتا ہے. بچے اسی کی تلاش میں کہ قافلہ اب ملے گا اب ملے گا، تلاش کرتے کرتے کیا صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے. کسی آنے والے سے پوچھا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام کوفہ ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں پر. اس نے کہا اچھا تم مسلم کے بیٹے ہو؟ اس نے اٹھایا اور جیل میں لے جا کے ڈال دیا. کون سا گناہ کیا تھا، کون سی غلطی کی تھی کہ جس کی بنیاد پر ان کو جیل میں ڈالا گیا؟ جیل کے جو داروغہ تھے جن کا نام حضرت مشہور تھا، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے شہزادے، اچھا ٹھیک ہے، اس نے رات کے تیسرے پہر اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ یہ انگوشت لو، یہ نشانی میری فلاں جگہ پر ایک قافلہ وہاں سے جانے والا ہے مدینے کی طرف، تم ان بچوں کو ان کے حوالے کر دینا. رہا میرا سوال کہ مجھ سے پوچھا کہ مسلم کے صاحبزادے کہاں ہیں، تو اس کا جواب میں دوں گا. ادھر جاسوسوں نے ادھر بچوں کو رہا کیا، ادھر جاسوسوں نے خبر پہنچا دی ابن زیاد کے پاس کہ جیل کے اندر مسلم کے شہزادے نہیں ہیں. حضرت مشہور کو بلایا، ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلم کے بچے نہیں ہیں. کہا ہاں نہیں ہے. کہا کہاں گئے؟ کہا میں نے رہا کر دیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے دل میں محبت علی رسول ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے کون سے جرم کیا جن کی بنیاد پر جیل کی ہوا دی جائے، لہذا میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے. تو ابن زیاد نے کہا اس آزادی کا صلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جا، تم کو قتل کر دیا جائے. کہا الحمدللہ، مومن کو موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت کو گلے لگاتا ہے. اسی پاداش میں حضرت مشہور کو شہید کر دیا گیا. حضرات، جس جگہ کی نشاندہی بتائی گئی تھی، قافلہ وہاں سے پھر آگے جا چکا ہے. پھر کچھ بچے تلاش کرتے کرتے پوری رات چلتے رہے. پھر صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھائی لگتا تو ایسا یہ تو وہی شہر ہے. کہا اچھا احساس تو یہی ہو رہا ہے. دیکھیے
दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। पहले आपको ये हालात सामने आए थे इसलिए क्या ये शहर वही मालूम हो रहा है, मगर आगे जाके पानी का चश्मा था, एक दर्द था, दोनों भाई उस दर्द के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक हफ्शा की एक खातून वो चश्मे पर पानी लेने के लिए आती है। जैसे ही उसने पानी के अंदर पानी का डोल डालना जहां और यूं झांक के देखा तो दो नूर की तस्वीर दिखाई देती है। जाहिर बात है, आप पानी के घड़े में अपने आप को देखोगे तो शक्ल नजर आएगी नहीं आएगी। ये आईना आज है, कल नहीं था। हमारे नबी के जमाने में आईना नहीं था। जब हमारे नबी नमाज के लिए तैयारी फरमाते तो सरकार पानी के घड़े में अपने आप को इस तरह देखते थे। एक मर्तबा अर्ज किया हजरत आयशा सिद्दीका ने, मेरे आका आप तो नबी, आप तो नूरुल आला नूर है, मेरे सरकार आपको देखने की जरूरत क्या है? तो नबी फरमाते हैं, आयशा मैं रब की बारगाह में जाता तो अपने आप को तैयार करता हूँ ताकि मेरे उम्मतियों को मालूम हो जाए कि रब की बारगाह में वैसे न जाओ, तैयारी करने के बाद हो जाओ। तो तैयार होना, संवरना, कंघी करना, तेल लगाना, सुरमा लगाना हमारे नबी की सुन्नत है। मेरे पास मदीने का आईना है, बोलो मोहब्बत से। मेरे पास मदीने की केची है, मेरे पास मदीने का सुरमा है, मेरे पास मदीने का नाखून तराश है। ये सब चीजें मैंने बरकत के लिए अपने साथ में रखता हूँ, ये मदीने की है। सुभान अल्लाह, बोले मोहब्बत से। अरे जब इन चीजों में अल्लाह ने ये बरकत दी है तो जिसके खून में नबी का खून हो उसमें कितनी बरकत होगी, बोले मोहब्बत से। और उस कनीज ने जब दो शक्लें देखी तो अचानक ऊपर देखा, दोनों बच्चे बैठे हुए थे, पहले से डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कनीज ने जब देखा, देखने के बाद कहा कि बेटा तुम कौन हो? ये सच्चों की औलाद है, ये अच्छों की औलाद है। सच्चे अभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। पूछा कनीज ने तुम कौन हो? कहा मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। का बेटा ऊपर जाकर क्यों बैठे, नीचे आओ। का नहीं। तो उस कनीज ने कहा कि शहजादों रुको। वो फौरी तौर पर वहां से अपनी मक्का के पास जाती है और जाकर कहती है कि सुनिए, मैंने तो तस्वीरें देख के आई है। मुस्लिम इब्न के अकील के शहजादे दोनों एक दरख्त पर पानी के चश्मे पर ऊपर बैठे हुए हैं, मैंने बुलाया नहीं आए, तुम चलो तुम चलो ताकि तुम्हारी मोहब्बत में आ जाए। मलका ने जब ये सुना कहा अल्लाह औलादे रसूल की खबर लाई हो, इस खबर लाने के सदके में मैंने तुझे आजाद कर दिया है। अरे जिनकी मोहब्बत में आजादी मिलती है दुनिया में नहीं, जहन्नम से भी आजादी मिलेगी। उसने फौरन चादर से अपने बदन को ढका और अपनी कनीजा के साथ आती है और आने के बाद चश्मे के खड़े होकर ऊपर देखती है तो दोनों बच्चों से कहती है, बेटो जिनकी तुम औलाद हो उसका वास्ता नीचे आ जाओ। जब सैयदा माँ फातिमा का नाम सुना तो दोनों शहजादे नीचे आ गए। माँ का नाम ही बड़ा प्यारा होता है, माँ का नाम ही बड़ा प्यारा होता है, माँ के नाम में बड़ा असर होता है। इसलिए औलाद सबसे ज्यादा माँ से मोहब्बत करती है। नाम सुना नीचे आ गए। एक को मलका ने उठाया, एक को कनीज ने उठाया। मलका और कनीज आपस में बात करते हुए कहती है, वो कहती है बेटा, मलका कहती है कि अपनी कनीज से आज से तुम मेरी कनीज नहीं, तुम मेरी बहन हो, इसलिए कि अल्लाह की नेमत तुमने मेरे दामन में अता की है, तुम्हें तो इसका वसीला बनी हो।
لہذا آج سے تم میری قریب نہیں بہن ہو، اور سنو آج سے میرے گھر کے تم خادم رہیے، مخدوم ہو، اس لیے کہ اللہ کی نعمت تمہارے وسیلے سے مجھے ملی ہے۔ یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہے، ان کی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک سید زادی جا رہی تھی، مکان سے گزر ہوا تو دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بتا یہ کس کے دروازے پر لکھا ہوگا؟ جو مسلمان ہوگا اسی کے دروازے پر ہوگا، ہر ایک کے دروازے پہ تو نہیں ہوگا۔ تو سید زادی نے جب یہ نام دیکھا تو کہا یہ تو میرے نام کا نام ہے، لہذا ان کے قریب جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ سنو میں نبی کی آل ہوں، میں نبی کی، بولے محبت سے، میں نبی کی، اور محبت سے بولے نبی کی آل ہوں۔ تو اس مکان والے نے کہا کہ اچھا تم نبی کی آل ہو تو ثبوت کیا ہے؟ نبی کی آل ہو تو ثبوت کیا ہے؟ آج بھی لوگ ثبوت مانگتے ہیں، خود کا ٹھکانہ ہی نہیں مگر ثبوت مانگتے ہیں، خود کا پتہ نہیں مگر ثبوت مانگتے ہیں، خود کے نیچے نہ جانے کتنے ریلے ہیں مگر ثبوت مانگتے ہیں۔ اگر ثبوت مانگنا ہے تو جو سید کہلاتا ہے اسی کے پاس جاؤ نا، اسی سے کہو بھائی ثبوت دے دو۔ جب وہ کہلاتا ہے تو اس کے پاس ثبوت بھی ہوگا۔ تو سید زادی نے کہا کہ بھئی میرے پاس ابھی تو ثبوت نہیں ہے مگر یہ کہ ہاں میں سید زادی ہوں۔ تو صاحب مکان نے کہا تمہارے جیسے کئی آتے ہیں، جاؤ۔ وہ آگے گزر گئی ہے، آگے گزرنے کے بعد میں پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا، اس نے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ جب وہ جانے لگے تو اس یہودی نے بلا کر کہا کہ اے نیک خاتون میرے گھر میں آ جاؤ، یہاں پناہ لے لو۔ اس نے ثبوت مانگا ہے، ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے کہہ دیا ہے۔ رات میں جو بستر پر سوئے تو کیا دیکھتا ہے؟ محشر پڑتا ہے، محشر لگا ہوا ہے، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہا ہے، جنتی جنت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ دونوں خواب دیکھ رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والا بھی اور وہ یہودی بھی، دونوں خواب دیکھ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا جب جنت کی طرف جانے لگا تو رضوان جنت نے کہا رک جا، کیا بات ہے؟ ہاں میں جنت میں جا رہا ہوں، مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھوں۔ تو کہا کلمہ پڑھے تو سند لا۔ ارے بول یار محبت سے، کلمہ پڑھتا ہے سند لا، ثبوت لا۔ دعویٰ کیا ثبوت تھے؟ روک دیا۔ اسی کی تھوڑی دیر بعد اسی کا پڑوسی جو یہودی تھا وہ کس کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے؟ ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے، بولو محبت سے ساتھ۔ تو یہ کلمہ وہ دیکھ کر کہتا ہے یہ تو دنیا میں یہودی تھا، نبی کے ساتھ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ کہا تیری وجہ سے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور اللہ نے جو ثبوت تم نے پوچھا تھا اللہ نے جنت مجھے عطا فرما دی۔ نبی کی آل سے ثبوت میں نے نہیں پوچھا تھا، یہ تو تم نے پوچھا تھا۔ میں نے آگے نبی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میرے اپنے ساتھ مجھے جنت میں لے گئے۔ بولے محبت سے، اور محبت سے بولو۔ اب ثبوت نہ پوچھنا، مانو گے تو تمہارا بھلا ہے، اور نہیں ماننا ہے تو دور ہو جاؤ۔ مانو گے تو فائدہ ہے، بولو نا محبت سے، بولو محبت سے، اور محبت سے بولو۔ مانو گے تو بھلا ہے، نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں، چلے جاؤ اپنے راستے میں، مگر توہین مت کرو، برا بھلا مت بولو۔ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ حضرت ابن مبارک بغداد شریف کی سرزمین پر بہت بڑے امام گزرے۔ ایک مرتبہ
काफिला बगदाद से रवाना हो रहा है हज के लिए, आपने भी नाम लिखवा दिया, जैसे अपने यहाँ से टूर वाले लेके जाते हैं कि नहीं, पैसा भरो तो नाम लिखवा दो, वक्त पर ऐलान होता चलो साहब, ऐसा ही उनका भी वक्त पर ऐलान हुआ। तो जब काफिले की तरफ जाने लगे तो रास्ते में एक ज़ईफा नकाबपोश खड़े होकर इब्ने मुबारक की तरफ मुखातब होकर कहती, इब्ने मुबारक कहाँ जा रहे हो? कहा हज के लिए। तो उसने कहा, इब्ने मुबारक एक तरकीब ना बता दो कि हज ना करो और हाजी कहलाओ। अरे बोलो यार, हज ना करो और हाजी कहलाओ, ऐसा तरीका ना बता दो। बताइए का सुनो, मैं सैयद सादी हूँ, मैं नबी की आलू हूँ, ये तुम्हारे पास जो सामान्य सफर है ना, ये मुझे दे दो, इसकी मुझे जरूरत है, और तुम अपने घर जाओ, तुम हाजी कहलाओगे, तुम अपने घर जाओ, हज करने की जरूरत नहीं है, तुम हाजी कहलाओगे। चूंकि हजरत इब्ने मुबारक आलिम दीन थे, समझ गए मसले की नौयत को, समझ गए, जो अपने पास सामान्य सफर था उसको दे दिया और सीधे घर चले गए। काफिले वाले ऐलान करते रहे, वक्त हुआ, काफिला गुजर गया, मगर बगदाद के रहने वाले हजरत इब्ने मुबारक के जो साथी लोग थे वो कहते हैं, जैसे ही हम एहराम बांध करके खाने काबा में गए और जैसे ही तवाफ शुरू किया तो हमारे आगे आगे इब्ने मुबारक चल रहे थे, बोलो ना आपस से, हमारे आगे आगे इब्ने मुबारक चल रहे थे। तो साथियों ने सोचा कि यार ये काफिले में तो थे नहीं, यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे हाथ भाई, वो इतना हुजूम होता है, बात करने का कोई मौका भी नहीं मिला। फिर फरमाते हैं, जैसे ही मदीना शरीफ हम पहुंचे और मदीना शरीफ में बाबू सलाम से जैसे हम दाखिल हुआ, उससे पहले इब्ने मुबारक हमारे आगे आगे जा रहे, सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया। काफिला हज से वापस आ गया और आने के बाद जितने हाजी लोग कहा कि पहले इब्ने मुबारक से मुलाकात करें, उनको मुबारकबादी दें, उसके बाद में फिर अपन दोस्त लोगों से मुलाकात करेंगे। पूरे काफिले वाले आपके घर पर गए, इस्तकबाल किए, हाथ पहनाए, कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मगर आपके महल्ले वाले कहने लगे, इनको क्यों, किस बात की मुबारकबादी? ये तो यही रहे, पंजवक्ता नमाज में आते जाते रहे, जिन अय्याम में हज हुआ उस अय्याम में यहाँ पर रहे, ये हाजी कैसे कहलाए? तो हजरत इब्ने मुबारक फरमाते हैं, क्या बताऊं, वो सैयद ज़ादी की जुबान ने मुझे हाजी बना दिया। कब उसी रोज नबी ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाए, इब्ने मुबारक सैयद की जुबान कटती नहीं, बोलो मोहब्बत से, सैयद जो कह देता वो हो जाता है, इसलिए कि ये जुबान कटती नहीं है, इस जुबान पे नबी के खून की तासीर होती है। का सरकार रात में ख्वाब तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाए, इब्ने मुबारक जो मेरी बेटी ने कहा था ना, वही वादा मैं निभाने के लिए आया हूँ। इब्ने मुबारक, अगर उस माल से तुम हज करने जाते तो एक मर्तबा हज करने का तुम्हें सवाब मिलता, मगर याद रखो, अब जब जब हज किया जाएगा, अल्लाह एक फरिश्ता तुम्हारी शक्ल का पैदा करेगा, जो हर साल तुम्हारे नाम से हज और उम्रा करता रहेगा। ये है आले रसूल, बोले मोहब्बत से, ये है अपने माल से हज करने जाते तो एक मर्तबा हाजी कहलाते हैं, ये सैयद की मदद की है तो हमेशा हाजी बन गए। ये दौलत और कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ सैयद के कदमों में मिलती है। इसलिए तुम्हारी बस्तियों में अगर सादात हैं, अदब करो, नहीं समझ में आ जाए दूर हो जाओ, बड़ा बोला कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, वरना गिरफ्तार किए जाओगे, दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में जो मिलना हो तो मिलना ही है। इसलिए हक ये है, अदब ये है
اور حکم شرع بھی یہ ہے، شریعت کا حکم بھی یہ ہے، تمہاری بستی میں ہے ادا کرو، اور کوئی کمی بیشی ہو جائے تو تمہاری تو بیچ میں رہتے ہیں، جیسے تم انسان ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کو مت دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو ان میں خون کس کا ہے، بولے یار محبت سے، ان میں خون، بولے محبت سے خون، وہ دونوں مالکہ اور کنیزہ دونوں لے کر جائے گا. ایک کہتی ہے بہن، مالکہ کہتی ہے نوکرانی سے آج سے تم میری نوکر نہیں میری بہن ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرے دامن میں ہے، میں صبح قیامت تک شکر ادا کرتی رہوں گی تو حق ادا نہیں ہوگا. اللہ نے وہ نعمت تمہارے ذریعے سے میرے دامن میں عطا فرمائی ہے. اور کہا کہ سنو آج سے تم میری خادمہ نہیں ہو، میری مخدومہ ہو. دیکھو سید سے کیسی نعمت ملتی ہے، ارے مانو کہ تبھی تو ملے گی نا، ارے بولو نا، مانو کہ تبھی تو ملے گی نا، کہ بغیر اس کے مل جائے گی. آم کا پھل کھایا نہیں ہو کہتے ہو کہ آم کھٹا ہے، ارے بولو نا یار، کھا کے تو دیکھ. ارے درخت کے نیچے آ کے بیٹھا نہیں ہو کہتا ہے کہ چھاؤں اچھی نہیں ہے، ارے آ کے تو دیکھ، آیا نہیں ہو پہلے سے کہتا. دونوں جا رہے ہیں، بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی. گھر لے جانے کے بعد دونوں بھائیوں کو گرم پانی رکھا، ایک نے ٹھنڈا پانی رکھا، دونوں کو مکس کیا، اچھی طرح سے دونوں کو نہلایا، نہلا کے اچھے نئے کپڑے پہنائے. بولے محبت سے، اور محبت سے بولے بھائی میں اگر کوئی بات بتاؤں تو یہ مت سمجھ لی کہ میں اپنی پڑھائی کے لیے بتا رہا ہوں، میں حکم بتا رہا ہوں. تمہارے یہاں پر کوئی بھی سید کی ذات آئے تو اپنا استعمال کیا کپڑا مت دینا، نانے کی ضرورت ہو استعمال کیا صابن مت دینا، استعمال کیا ٹولیا مت دینا، جو خود استعمال کرتے اس میں سے کوئی چیز مت دینا، سب الگ سے لا کے اس کی خدمت میں رکھو، اور جب تک رہے ادب کے ساتھ. یہ مت سمجھنا کہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، یوں سمجھنا خدمت ان کی ہے نبی خوش ہو رہے ہیں، خدمت ان کی ہے سیدہ خوش ہو رہی ہیں، خدمت ان کی ہے مولا علی خوش ہو رہے ہیں. ارے ظاہر بات ہے کہ بیٹے کی تعریف کرتے ہو تو ماں خوش ہوا کرتی ہے، تو سید کی خدمت کرو گے سیدہ فاطمہ خوشی میں مسکرائیں گے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کام میں سیدہ کی رضا ہوتی ہے اس کام میں میری رضا ہوتی ہے، اور جس کام میں میری رضا ہوتی ہے اس کام میں میرے رب کی رضا ہوتی ہے. دونوں شہزادوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر قیمتی کھانا پیش کیا. کھانا تو کیا تھا جو کہ ان کو اپنے بابا کی فکر تھی. دونوں بچے یتیم، دونوں بچے بولیں یتیم. ہمارے نبی فرماتے جس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیامت کے دن وہ کیسے ہوگا؟ جیسے دو انگلیوں کا فاصلہ، جس طرح سے یہ فاصلہ اس طرح سے وہ میرے قریب ہوگا. اللہ جو یتیم کے ساتھ سلوک کرے اس کا یہ انعام ہے، تو جو علی رسول کے ساتھ سلوک کرے اس کا انعام کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہے. اس طرح محبت کی شمع روشن ہے، انجمن راستہ ہے، پیارے محبت کے میلے لگے ہوئے ہیں، مگر کریے کیا؟ خدا کی تدبیر کے آگے بندے کا کوئی کام نہیں چلتا ہے.
بندے کا کوئی کام ولی محبت سے بندے کا کوئی کام نہیں چلتا ہے. جو مالکہ تھی اس کے شوہر کا نام تھا حارث، اور یہ حارث حکومت کا ملازم تھا. کوفہ میں اعلان عام ہو چکا تھا، جو بھی مسلم ابن عقیل کے بچوں کو زندہ گرفتار کر کے لایا جائے گا اس کو ممانگا انعام دیا جائے گا. اور یہ حارث بڑا لالچی تھا. لالچ بری بلا، بول کے بتاؤ سب، لالچ بری بلا. لالچ میں کبھی مت آنا. صحابہ نے سرکار سے سوال کیا، میرے آقا عزت کس میں ہے اور ذلت کس میں ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا صبر کرو گے تو عزت ملے گی. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ صبر کرو گے تو عزت ملے گی، لالچ کرو گے تو ذلت ملے گی. لالچ کرو گے تو بولو، لالچ کرو گے تو ذلت ملے گی. تو وہ تو بڑا لالچی تھا اور اس نے یہ انعام سن رکھا تھا، اور صبح سے شام کوفہ میں تلاش کرتا ہے کہ مسلم کے بچے کا ہے. حیران اور پریشان ہو کر جب یہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی جو ملکہ تھے اس نے انتظام احتشام سب کر کے رکھا تھا کہ جیسے یہ آئے اسے معلوم تھا کہ یہ حارث بڑا لالچی ہے، حکومت کا غلام ہے، بڑا درندہ ہے، اللہ اس سے خیر کرے. تو اس کی منشا یہ تھی کہ جلدی آئے، اس کو کھانا کھلا کر کے سلا دیا جائے. وہ جیسے گھر پہ آیا بیوی نے پوچھا کیا حال ہے، خیریت سے؟ تو کہا کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں. ماں کو کہ جیسے ہی آیا کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھا کے جیسے فارغ ہوا تو اس کے روم میں جاتی ہے تاکہ خدمت کر کے جلدی اس کو سلا دے. مگر اچانک دونوں بھائی جس روم میں تھے، دونوں بھائیوں نے خواب دیکھا اور واپس سے اللہ ایسا خواب ہمیں بھی عطا فرمائے. خواب میں کیا دیکھا کہ دسترخوان سجا ہوا ہے جس میں مولائے کائنات بھی ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، حضرت امام مسلم بھی ہیں، رسول پاک بھی ہیں. سب ان دونوں شہزادوں کا انتظار کر رہے ہیں. یہ خواب جب دیکھا تو اچانک بیدار ہو گیا. کبھی ہوتا نا آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھ کے بستر پہ ایک دم بیدار ہوتا ہے. اچھا خواب اگر دیکھو تو حکم یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ اس خواب کی برکتیں مجھے جلدی عطا فرما. اچھا خواب دیکھو. اور برا خواب دیکھو تو پہلی فرصت میں صدقہ کرو اور دعا کرو اللہ یہ صدقے کی برکت سے اس بلا کو دور کر دو جسے میں نے خواب میں دیکھا. یہ خواب کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد میں اگر دل مطمئن نہ ہو تو اسی سے پوچھنا جو اس خواب کی تعبیر جاننے والا ہو، ورنہ ہر کسو کس سے پوچھو گے اچھا خواب ہے تو برکت ختم ہو جائے گی، برا خواب ہے نہیں بتایا تو اس کی تعبیر الٹی ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ دسترخوان سجا ہوا ہے. سبحان اللہ، اللہ ایسی نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، حسنین کے صدقے میں عطا فرمائے، سیدہ ماں فاطمہ کے صدقے میں عطا فرمائے. دونوں بیدار ہوئے. جب بیدار ہوئے تو یہ آواز اس کے کمرے میں پہنچی تو حارث بیوی سے پوچھتا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ آپ تو سو جاؤ، تو کسی پڑوس میں کوئی بچہ ہوگا اس کی آواز ہوگی. کہا نہیں بتانا پڑے گا کہاں سے آواز آئی. تو بولے آپ سو جاؤ تو کہیں بازو میں سے آئی ہوگی. تو وہ روم سے اٹھا ترین تھا، جس روم میں دونوں شہزادے لیٹے ہوئے تھے اس روم میں جا کے دروازہ کھولتا ہے. دونوں بچوں کو بیٹھے ہوئے تھے سن پہ پکڑے اور پکڑ کر پوچھتا ہے بتاؤ تم کون ہو؟ تو سب
بچوں کی اولاد پہ سچ بات کہتی ہے، کہا مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا میرے ہی گھر میں ہو، صبح سے شام تک میں تمہیں کو تلاش کر رہا تھا، چلو اللہ کا شکر ہے نعمت میرے گھر میں بغیر بلائے آئی ہے۔ دیکھو لالچی آدمی جب لالچ میں آتا ہے تو اس کا دل دماغ دونوں خراب ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگا سمجھا خبردار نیند خراب مت کرنا، صبح حساب و کتاب کیا جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی اس کی جو بیوی تھی یہ تو مردود روم میں جا کے لیٹ گیا، اور یہ کنیزہ اور وہ ملکہ دونوں دعائیں کر رہی تھی، یہ اللہ اس امتحان میں ہمیں پاس کر دے، بچے ہماری محبت کو دیکھ کر ہمارے سہارے پر آئے ہیں، یہ اللہ اگر اس نادان نے کچھ کیا تو قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے سامنے ہم کیا کو دکھائیں گے۔ یہ پوری رات دعائیں کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، سجدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ادھر دعا کا میلہ سجا ہوا ہے، اور ادھر وہ نادان سمجھ رہا ہے بستر پر لیٹ کر اب صبح ان کو اٹھاؤں گا، قتل کروں گا، ان کے چہرے ان کے سر ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا، وہاں سے وہ ماں کا انعام ملے گا، اس انعام میں پوری زندگی عیش و عشرت سے گزاروں گا، یہ خرید کر لاؤں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، پورا اپنا منصوبہ۔ صبح اٹھتے ہی اس کو انعام کے لالچ تھی نا کہ ماں کا انعام ملے گا، اٹھا تو بی بی سمجھ گئی، روم میں گیا، جانے کے بعد اس نے دونوں بچوں کو باہر نکالا، بی بی سامنے آ گئی، اے نادان یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہے، مسلم کے یتیم شہزادے ہیں، ان کے ساتھ کچھ حرکت مت کر، قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کو کیا میں تمہیں دکھاؤں گی۔ اس نے ایک مکہ اس کی بیوی کو مارا، خون جاری ہو گیا، کنیزہ سامنے آئی، کنیزہ کو مارا، دونوں کو پٹک دیا، اور اس کے بعد بچوں کو اٹھاتا ہوا گھسیٹتا ہوا باہر نکالا۔ یہ لالچی کتے ہیں، یہ ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں ان کی پیداوار ہے۔ باہر نکال کے تعلیم بتاتی ہے، گھسیٹتا ہوا یہ لے کر چلا، پیچھے پیچھے بیوی بھاگ رہی ہے، وہ نادان کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ان بچوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے، مگر اس نے پھر ایسے ضرب کاری اس کی بیوی کو مارا کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دریائے فرات کے کنارے لے جا کر دونوں سے کہتا ہے دونوں لے کے آؤ، دونوں کو قتل کرنا ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ بھائی تم لیٹ جاؤ، چھوٹے نے کہا بڑے بھائی سے کہ بھائی تم لیٹ جاؤ، تو کہا میرا آپ کا قتل دیکھا نہ جائے گا، اس نے کہا میرا آپ کا قتل دیکھا نہ جائے گا۔ اب دیکھیے محبت ہو تو ایسی ہو، ہمدردی ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، انسیت ہو تو ایسی ہو۔ اس نادان سے دونوں بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں لیٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل ہمیں برداشت نہیں ہوگا، ہم دیکھ نہیں پائیں گے، ایک ساتھ کرتے ہیں، ہم دونوں لڑ جاتے ہیں، ایک ساتھ تم دونوں کو قتل کر دو۔ دونوں بھائی لڑ جاتے ہیں، تلوار اٹھائی سنسناتی ہوئی اور ایک ساتھ میں دونوں بھائی کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہاڑ رزم برزم ہو گئے، فرشتوں کی معصومیت چیخ رہی ہے، حوران جنت جھانک کر دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، فرشتے آپس میں مشورہ کر رہے تھے، مگر دونوں بھائیوں نے صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو ذہن دے دیا۔ محبت ہو تو بھائی سے ایسی ہونا چاہیے، انسیت ہو بھائی سے تو ایسی ہونا چاہیے، پیار ہو بھائی سے تو ایسا ہونا چاہیے کہ صبح قیامت تک آنے والے لوگ یاد کرتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔
میں 98 میں جب کربلا کے دورے پر گیا تھا تو دونوں شہزادوں کی تربت پر اللہ واسطے اللہ گواہ ہے، آدمی رونا چاہے تو رونا نہیں آتا، مگر ان کے مزار پر پہنچ کر آدمی بے تحاشا روتا ہے کہ انہوں نے قربانی ہمارے لیے دی ہے، اسلام کی بقا کے لیے دی ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے دی ہے، اب ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جو انہوں نے درس دیا۔ اپنے گھر میں پیار ہو، محبت ہو، آپس میں گھر میں پیار سے رہو، محبت سے رہو، یہی درس آل رسول ہے اور یہی اصول آل رسول ہے۔ رب کریم مجھے آپ حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک، مصطفیٰ جانے مات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے مات پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہر آلے ارم تاجدار ارم، شہر آلے ارم تاجدار ارم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جس خدمت کے گل سیکھا اعلیٰ، مجھ سے خدمت کے گل سیکھا اعلیٰ، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک۔ الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى عليك وصحبك يا شفيعنا عند الله يوم الجزاء۔ تشریف ایک مرتبہ ناصر شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور پلا
صلی اللہ علی النبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، رزق طیب دے ہمیں یا رب، بنائی سیدہ مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے، علم کی دولت سے مالا مال کر، از برائے حسن استقامت دے شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت مما کے واسطے، رب کریم یہاں پر جو تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کیا، ہم تو نہ تو منقی درود و سلام کا تحفہ آج حضرت سیدنا حضرت امام مسلم ان کے شہزادوں کی شہادت بیان کی، مولا رب کریم اس شہادت عظمیٰ کا صدقہ جتنے ہاتھ اٹھے روئے زمین پر جہاں جہاں سنی مسلمان آباد ہیں، اللہ سب کے گناہوں کو معاف، خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، آسمانی سلطانی بلاؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام میں بالخصوص خواجہ کے ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرما، علماء خواجہ کا بول بالا فرما، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستیوں میں امن و امان عطا فرما، جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب پر اپنا فضل خاص فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، رب کریم ہمیں اچھے سچوں کی صحبت عطا فرما، ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما، رزق حلال کی نعمت عطا فرما، اے اللہ اسوہ حسین پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو شریعت کے متبع فرما، اے اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے دور تیرا محبوب راضی ہو، ان کاموں سے دور رکھ جس سے تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہو، رب کریم فضل فرما، کرم فرما، نبی اور آل نبی کا صدقہ عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ ہو تو اس سے مایوس امیدوار، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ